اب ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب کے مشیر برائے احتساب جناب شہزاد اکبر صاحب. ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کل سے اب تک کوئی معاملات گڑبڑ تو نہیں ہوئے. جہانگیر ترین صاحب نے پولیٹیکلی اپنی پاور شو کی ہے. شہزاد صاحب السلام علیکم. سر یہ کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ پہلا الزام تو یہی ہے کہ آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں جہانگیر ترین صاحب کو خاص طور پہ، اور اس میں وہ آپ کا نام بھی لیتے ہیں، اعظم خان صاحب کا نام بھی لیتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے دور کر دیا وزیر اعظم عمران خان سے، میں دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ جی صابر صاحب، دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو میں کل بھی بارہا موقع پہ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو تاثر ہے کہ شاید صرف JDW کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، یہ سراسر غلط تاثر ہے، کیونکہ اس وقت تقریباً 18 سے زائد شوگر ملز ہیں جن کی معاملات کو FIA انویسٹیگیٹ کر رہا ہے. 40 کے قریب سٹے باز ہیں، ان کے معاملات کو دیکھے جا رہا ہے، اور سب کے اندر جو الزام ہے وہ تقریباً یکساں ہے. والیوم کا فرق ہے کہ کسی کی معاملات میں کچھ کروڑ کا معاملہ ہے، کہیں اربوں کا معاملہ ہے، کہیں اماؤنٹ زیادہ ہے. اور جب یہ جہانگیر ترین صاحب کی بھی انویسٹیگیشنز جو کی گئی تھی، یہ کوئی کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر نہیں ہے. مئی 2020 میں شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ آتی ہے، اور اس کے بعد وفاقی کابینہ ایک سیٹ آف ایکشنز جو ریکمنڈیشنز ہیں ان کے اوپر ان کو اپروو کرتی ہے، اور تمام تحقیقاتی اداروں کو بشمول FIA، نیب، CCP، SCCP، FBI بھجواتی ہے. اسپیسیفک کیسز ہیں. ابھی تک کوئی بھی کسی جگہ کوئی کیس ایسا نہیں ہے کہ جو اس گائیڈ لائن سے ہٹ کے بنایا گیا ہو یا کسی کو ٹارگٹ کیا گیا ہو. ایک بات ضرور ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز ہیں وہ ویژن ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس بورڈ ہونی چاہیے. ہمارے لیے یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے کسی اپنے سے سوال کرنا، لیکن ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنا، اس کمیشن نے کچھ رانگ ڈوئنگز جو تھی وہ آئیڈینٹیفائی کی، ان کے اوپر کارروائی کا آغاز ہوا. کچھ ملوں نے، جن میں جہانگیر ترین صاحب کی بھی مل تھی، یہ خود تھے، شہباز شریف صاحب کی ملیں تھی، انہوں نے ان معاملات کو ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا، وہاں پہ بھی اپنی جو تحفظات تھے پیش کیے. کورٹ نے دونوں فریقین کو سنا، اور دونوں فریقین کو سننے کے بعد کہا کہ FIA اپنی تحقیق بالکل کر سکتی ہے، اس کی جورسڈکشن بھی ہے اور وہ حق بجانب بھی ہے. تو اس کے بعد ہی یہ معاملات آگے چلے ہیں. تو اس میں یہ تاثر میں سمجھتا ہوں غلط ہے، اور یہ ایکسپیکٹیشن بھی غلط ہے کہ کوئی شخص اگر اس کا تعلق حکومتی جماعت سے ہے تو اس سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ پھر تو تحریک انصاف کی جو اساس ہے احتساب وہ ہی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک FPR نے بھی معلوم کرنا تھا کہ کون کس ملک کے ذمے کتنا ٹیکس ہے اور کتنا چوری کیا یا چھپایا. تو اس میں کہا جاتا ہے کہ خسرو بختیار صاحب، کچھ شریف فیملی اور کچھ کراچی سے تعلق رکھنے والے سیاسی خاندان، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جی انڈر پروسیس ہے، اور باقی جو تھے ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ 400 کچھ ارب روپیہ جو ہے وہ ان کے ذمے ہے. تو یہ کہاں تک درست ہے؟ جی شاکر صاحب، بالکل اس میں یہ کچھ بات درست ہے کہ FBR ہی کو 5 سال کا آڈٹ کرنے کا کہا گیا تھا ٹیکس کے ضمن میں، ان لائٹ آف جو شوگر کمیشن کی ریولیشنز تھی ان کے نتیجے میں، جن میں 400 ارب سے زائد کا ٹیکس لاگو کر دیا گیا ہے ملوں کے اوپر. اور اس وقت تقریباً 60 یا 70 ارب کی وہ بنتی ہے اماؤنٹ، جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ سے سٹے ہے. اس میں JDW بھی شامل ہے کہ ان کے کچھ معاملات کے اوپر انہوں نے عدالت سے سٹے لیا ہوا ہے، جس کو پرسو کیا جا رہا ہے FBR کی جانب سے، اور ان کو بھی انسٹرکشنز ہیں کہ اس معاملے کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے. تو اس میں 3 یا 4 شوگر ملز ہیں جنہوں نے سٹے لیا ہوا ہے، باقی شوگر ملز کا اسیس ہو کے ان کے اوپر ٹیکس لگا بھی دیا گیا. بالکل ٹھیک ہے. چوہش صاحب. جی شہزاد اکبر صاحب، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، اور ہر بندہ جس نے جرم کیا اس کے گلے میں رسا ڈالنا چاہیے. اس حد تک تو پوری قوم آپ کے ساتھ ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شوگر کا جو ہے کیس، شوگر کی جو پروڈکشن تھی وہ ہمیں بتایا گیا جی 45 سے 50 روپے میں پڑتی ہے، وہ 120 روپے میں چلی گئی، اور حکومت جو ہے وہ بیٹھی بس تماشائی بن کے بیانات تھی حد تک.
اب یہ جو آپ نے کیسز بنائے ہیں، جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھوکھلے کیسز ہیں، زیادہ سے زیادہ بزنس کی اور مینیپولیشن ہے کاروباری لوگوں کی. اب آپ نے اگر اپنے اتحادی جو ہے جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے ان کو لے کے آپ نے کچہرے میں کھڑا کر دیا ہے، 8 10 15 20 آدمی ان کے ساتھ چلے گئے ہیں. دوسریاں پارٹیاں ہر ایک کو ویلکم کر رہی ہیں، وہ چھینا جپٹی کر کے اپنی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. آپ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک. یہ کس قسم کی پالیسی آپ چلا رہے ہیں؟ اینڈ نو بڈی از کنوینسڈ اباؤٹ دی کیسز بینگ پرسوڈ اگینسٹ شوگر پیپل. دیکھیں دو چیزیں ہیں جو صاحب. پہلی تو چیز یہ ہے کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تحقیقاتی ادارے ہیں، ان کی پولیٹیکل کنسیڈریشن نہیں ہوتی اور نہ ہی ہونی چاہیے کہ کسی بھی کیس کو شروع کرنے سے پہلے یا کرنے کے بعد اس کے کیا پولیٹیکل اثرات ہو سکتے ہیں. انہوں نے تو قانون کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اور ثبوت کو دیکھنا ہے. اگر ان کیسز میں کوئی جان نہ ہوتی تو یقین جانیے کہ جتنا یہ پورا شوگر کا گروہ ہے، میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، یہ اتنے ریسورسفل ہیں کہ یہ تو پاکستان کیا دنیا کا سب سے قابل وکیل کھڑا کر دیتے ہیں عدالت کے اندر، اور حکومتی وہی جو تنخواہ دار قسم کے وکیل ہیں وہی اس کا مقابلہ کرتے ہیں. لیکن کچھ فیکٹس اور ایویڈنس کی جان بھی ہے اور قانون کا ساتھ بھی ہے تو یہ معاملہ چلتا ہے. اب دوسری بات ہے شوگر کی پرائس کی، کاسٹ آف پروڈکشن کی. اس معاملے کو بھی لے کے یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جو وفاقی کابینہ کا ہدایت تھی کہ آپ نے شوگر کی اس کے اوپر اقدام اٹھانے ہیں، قیمتوں کو بھی قابو کرنا ہے. اب قیمتوں کو قابو کرنے کے لیے جو سب سے پرائمری چیز جس کے اوپر آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ حکومت تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ صرف ہماری 2 سال کی حکومت نہیں تھی، یہ پچھلے تقریباً 40-50 سال سے تمام حکومتیں تماشائی بن کے بیٹھی ہوئی ہیں. 1958 اور 1977 سے قانون ہے کہ ایکس مل پرائس آپ نے مقرر کرنی ہے. بیسک کموڈٹی ہے، لیکن کبھی بھی ایکس مل پرائس کنزیومر کے لیے نہیں ڈالی گئی. ہاں، ایکس مل پرائس تب ہی مقرر کی گئی ہے جب انہی شوگر مل مالکان نے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے سبسڈی لینی ہوتی تھی. یہ ایک بہت بڑا تضاد تھا نظام کے اندر. اس دفعہ وفاقی حکومت نے اور صوبائی حکومت نے ایکس مل پرائس کا تعین کیا. آج سے 5-6 دن پہلے 80 روپے کی ایکس مل پرائس پنجاب نے نوٹیفائی کی. اس کو کچھ شوگر ملوں نے چیلنج کیا. پچھلے 3 دن سے لاہور ہائی کورٹ میں ایک لیگل بیٹل چلی. جو شوگر ملز کے تحفظات تھے اس ایکس مل پرائس کو لے کے مقرر کرنے میں، ان کو عدالت نے بھی سنا، اور پھر عدالت نے ڈائریکٹ کیا گورنمنٹ کو، فیڈرل اینڈ پروونشل گورنمنٹ کو، کہ شوگر ملز کے والوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک دفعہ پھر سے اس پرائس کو ریویو کیا جائے. ان کے ساتھ بیٹھا گیا، پھر عدالت میں رپورٹ سبمٹ کرائی گئی، جس کے نتیجے میں انٹرم آرڈر آیا ہے کل لاہور ہائی کورٹ کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نیکسٹ ڈیٹ تک 80 روپے کی پرائس بالکل ٹھیک ہے، اور 1,55,000 میٹرک ٹن رمضان کے پورے مہینے کی جو ہماری کھپت ہونی ہے اس کو اس قیمت کے اوپر 80 روپے ایکس مل اور 85 روپے ریٹیل کے اوپر مہیا کیا جائے. شہزاد صاحب، 80 روپے فی کلو چینی کی خریداری شروع ہو گئی ہے، گورنمنٹ نے شروع کر دیا ہے شوگر مل سے؟ جی ثابت صاحب، بالکل. کورٹ نے یہ بھی آرڈر کیا تھا کہ ہر مل سے اس کی پروڈکشن کے حوالے سے اور اس کے سائز کے مطابق اس 155 کا حصہ لیا جائے. آج کے ان کمشنر اور سیکٹری انڈسٹریز انہوں نے پورے تمام ملوں سے وہ رابطے میں ہیں. اس میں تقریباً 30,000 میٹرک ٹن جو ہے وہ رمضان سستا بازار کے لیے لیے جائیں گے، جس میں سبسڈائز چینی رمضان میں دی جائے گی. اس کے اوپر کوئی 15 روپے پر کلو پہ پنجاب حکومت سبسڈی دے رہی ہے تاکہ کم آمدن والے لوگ 65 روپے کلو کے حساب سے چینی لے سکیں، اور عام صارف کو بازار میں 85 روپے کے حساب سے وہ چینی مہیا ہوگی. اور اس کے لیے آج رات سے وہ نافذ العمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کل پورے پنجاب میں وہ 85 روپے ریٹیل کے اوپر ملنی چاہیے. اس کے لیے قانون بھی موجود ہے، ایکوپ بھی کر دیا گیا ہے، اور سپلائی لائن بھی موجود ہے. اچھا شہزاد صاحب، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ سپریم کورٹ نے مداخلت کی تھی. سپریم کورٹ نے یہ شوگر کرائسس جو ہے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا تھا. افتخار چودھری صاحب تھے اور 35 سے 55 روپے کیا تھا. پھر معاملات طے کیے گئے، لیکن اس وقت سپریم کورٹ نے غالباً 35 اور 45 کے درمیان ریٹ فکس کیا تھا. لیکن چینی 55 روپے سے کم نہیں ہوئی تھی، 55 روپے میں ہی فروخت ہوئی تھی. تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ اب بھی چینی جو ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بازار میں چینی 85 روپے ہی ملے گی؟ دیکھیں، 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماضی میں کورٹ کی طرف سے بارہا حکومتی ضمیر کو جھنجھوڑا گیا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ قیمت کا تعین بھی کریں اور اس کی ترسیل بھی کریں.
حکومت کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں تھا، تو عدالت نے یہ سو موٹو نوٹس لیا اور اس میں 2014 کی ایک رپورٹڈ ججمنٹ بھی ہے جو افتخار چودھری صاحب کی ہے۔ اس دفعہ معاملہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے کہ پہلا انیشیٹو حکومت نے لیا ہے، حکومت نے اونرشپ لی ہے اور حکومت نے ایکس مل پرائس مقرر کی ہے، جس کے اوپر عدالت عالیہ نے مور ثبت کی ہے، اور اس کے بعد ہی اب چونکہ ایگزیکیوشن حکومت کے اوپر ہے، نیک نیتی بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ اسی مقرر کردہ قیمت کے اوپر اب تک موجود ہو۔ شہزاد صاحب، اب تک کتنے شوگر ملز اونرز کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے؟ کیونکہ جہانگیر ترین، ان کے بیٹے، ان کے داماد، ان کے سی او، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ ایف آئی آر درج ہے۔ وہ جہانگیر نہیں، ترین صرف وہ جہانگیر ترین کے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اور اگر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے؟ تو کل کتنی ایف آئی آر درج ہوئی ہیں؟ دیکھیں، یہ ہرگز غلط بات ہے کہ ان کے خلاف یا تو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے یا کسی صرف ان کی فیملی کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے۔ لیکن دو چیزیں ہیں، جو جے ڈی ڈبلیو کا معاملہ ہے اس میں یہ ڈائریکٹرز ہیں، سی ای او ہیں، اور جن معاملات کی نشاندہی کی گئی اس کے اوپر ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کل اس وقت 18 شوگر ملز ہیں جن کے معاملات کے اوپر یہی سملر ایف آئی آرز ہیں۔ یہ تقریباً 14 یا 15 ایف آئی آرز ہیں جو ٹوٹل ہوئی ہیں شوگر کے معاملے میں ایف آئی اے کی طرف سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اتنی ہی اس سے زائد شوگر ملے ہیں، شاید 25 کے یا 30 کے قریب ہوں گی، جو سبسڈی کی مد میں نیب میں انڈر انویسٹیگیشن ہے، جنہوں نے سبسڈی لے کے شوگر ایکسپورٹ کی، اور وہ والا معاملہ انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ تاثر میں پھر دہراتا ہوں کہ غلط ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ صرف شوگر جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے۔ میں یہ عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جے ڈی ڈبلیو جو جہانگیر ترین صاحب کی شوگر مل ہے وہ 20% پروڈکشن کرتی ہے پاکستان کے شوگر کی، ٹوٹل شوگر کی۔ تو اگر جب ہم یہ پورا نظام، چاہے وہ شوگر کمیشن کی رپورٹ تھی یا اس کے بعد کی کارروائیوں میں، بدلاً من توفير 来自阿拉巴马州的一名 Abe Calonia Disney